اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے سب کے سامنے ہوں گے۔ سال پرانی بات جو ہے نا اس کو تھوڑا کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ابھی کل کی بات لے لیں کہ 5 اگست کو انہوں نے کال دی تھی، اور اس 5 اگست سے 20-25 دن پہلے وہ کون سا لیڈر تھا جو پی ٹی آئی کا جو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نکلو، 5 اگست کو آپ نے نکلنا ہے، 5 اگست کو آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ 5 اگست کو ہم وہ کریں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکے گی، اور 5 اگست کو ہم عروج پہ لے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ ذہن سازی کرے، جو لوگ موٹیویشن کرے، جو لوگوں کو ترغیب دے کہ جی آپ نکلیں اور نکل کے آپ جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کریں، احتجاج کریں، تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ کیا اس دن تمام لوگ 9 مئی کو ایک ہی سمت، ایک ہی طرف جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ لاہور ہو، وہ میاں والی ہو، وہ بنوں ہو، وہ پشاور ہو، وہ فیصل آباد ہو، تو کیا اس کی کوئی موٹیویشن نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی ذہن سازی نہیں ہو رہی تھی؟ لوگوں کو ترغیب نہیں دی جا رہی تھی؟ تو پھر وہ کون لوگ تھے ترغیب جو ہے وہ دینے والے؟ وہ سبھی اے اور بی لیول کے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، وہی یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے، اور اگر خان کو گرفتار کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ لوگ، یہ بیانیہ جو ہے یہ کئی ماہ چلتا رہا ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو ترغیب دی جاتی رہی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ گھروں کو آگ لگی ہے، حملے ہوئے ہیں، ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے جو ہے وہ برسائے گئے ہیں۔ سب لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں، سب لوگ جو ہے وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی پتہ نہیں کون کر گیا، پتہ نہیں کس طرح سے ہو گیا؟ سبھی لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اگر یہ ہو گیا تھا، اس کو اون کرتے، اون کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے، تو معاملات جو ہے وہ اس طرح سے پھر نہ بگڑتے، شاید معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے۔ لیکن جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جائیں گے اور کسی کے گھر کو آگ لگا کے پھر اسے ہی کہیں گے کہ جی تو آپ نے خود لگائی ہے، تو اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہے وہ ہوں گے، اور یہ کانسیکوینسز 2 سال بعد آ رہے ہیں۔ 2 سال بعد، 2 سال بہت وقت تھا کہ اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو ریکنسائل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی۔ جو بات ہوگی بالکل یعنی ان پبلک ہوگی اور میڈیا کے اور لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوگی، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ہوگی یا اجازت لینی پڑے گی، جس دن یہ میثاق کے استحکام پاکستان کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے، تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، عسکری قیادت ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ کوئی کسی کو بائی پاس کر رہا ہے، نہ کسی کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قومی کنسنسس ہے یہ ہم ہمیشہ سے اس کے دائی رہے ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔